खुशामदीद करते हैं आपको एक नई किस्त में इम्पैक्ट टुडे की। हम हैं मार्क और विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के मुबश्शिर और उस्ताद। हम बहुत खुश हैं कि आपने फैसला किया कि हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और आज हमारे पास ज़बरदस्त और ताकतवर खुदा का कलाम है जो आज के दिन आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। तो तैयार हो जाइए खुदा के कलाम को सुनने के लिए। बाइबल लीजिए, कॉपी लीजिए और इसे लिखें ताकि आप दोबारा इसको दोहरा सकें। हम आपको दावत देना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाए globalimpactministries.com पर। वहाँ हम तमाम उन इकसात की रसाई पा सकते हैं जो हमने अब तक रिकॉर्ड की है इम्पैक्ट के लिए। ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ लेकर जाएगा। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को और लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पे हमारे साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपनी दरख्वास्तें, अपनी रिपोर्ट्स भी। हमें बहुत खुशी होगी जब आपकी तरफ से सुनेंगे। आज हम सीखेंगे, इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, मैं आपके साथ एक गवाही को बांटूंगी। हाल ही में जो हमने एशिया में सफ़र किया था, हम एक भट्टे पर खुदा के कलाम को सुना रहे थे। वहाँ बहुत से लोग थे और जब हमने कलाम सुना दिया था तो हमने अपने हाथ बीमारों पर रखे, लोगों के लिए दुआ की। यीशु ने कहा कि ये अलामत होगी उनके लिए जो ईमान रखते हैं। मेरे नाम से बीमार लोगों पर हाथ रखोगे तो वो शिफा याब होंगे। और भट्टे के अंदर कंधों का दर्द था। और जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ लोग काम करते हैं, वो जिस्मानी तौर पर ज़्यादा कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं, 13 से 6 घंटों तक काम करते हैं। हर उम्र के लोग, कुछ बच्चे थे, बच्चियाँ थीं, कुछ बड़े थे, कुछ बुजुर्ग थे, और वो कहते थे हमारे कंधों के लिए दुआ करें। तो मुझे याद है कि मैं हर बंदे पर जो है, हर शख्स के कंधों पे हाथ रख रही थी। मैं यीशु के नाम में हुक्म देती हूँ उस दर्द को कि चली जाए। हम तेरी शिफा को इनके जिस्मों में मांगते हैं। वो वापस मुड़े और मैंने उनसे कहा नहीं नहीं रुको, और मैं ऐसे गई। मैंने उनसे कहा कि अपने कंधों को इस तरह से करो। वो इस तरह से कर रहे थे और उन्होंने इस बात का जायजा लेके सारी दर्द चली गई है। आमीन। हालेलुया। हर शख्स को खुदा ने शिफा दी, खुदा ने उन्हें ठीक ये किया। सही है। और ये हौसला अफजाई की बात है कि वो अब खुदा में और मजबूत हैं। और आज का जो कलाम है, ईमान की ज़िंदगी का सेल, और इब्रानियों में बाब नंबर 10 आयत 38 में लिखा है, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। वो अपने ईमान से जीते रहेंगे। ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है ईमान ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम निकाल लेते हैं हमारे बहरान में। सिर्फ उन बहरान में नहीं, ईमान एक ऐसी चीज़ है जिससे हम दिन रात जिंदा रखते हैं। हर वो दिन जिसको हम जी रहे हैं और जिसके अंदर हम चल रहे हैं, ईमान से हैं। और अब हम खुदा के कलाम को गहराई से सीखेंगे। मार्क से आपके साथ आगे बढ़ेंगे और हम वापस मिलेंगे दोबारा। सलाम दोस्तों, मसीह की बुनियादी तालीम की किस्तों में के इस सिलसिले में फिर से खुशामदीद। बहुत खुश है कि आज आप हमारे साथ हैं। इब्रानियों बाब 6 आयत 1 और 2 कहती है, इसलिए मसीह की इब्तदाई असूलों की बहस छोड़कर आइए हम कमाल की तरफ बढ़ें, मुर्दा कामों से तौबा और खुदा पर ईमान की बुनियाद दोबारा ना रखते। बपतिस्मे की तालीम, हाथ रखने की, मुर्दों के जी उठने की और अब्दी इंसाफ की। ये हम करेंगे अगर खुदा ने चाहा। अब तक हमें सही तालीम की अहमियत के बारे में बात की। हमने अंजील के पैगाम पर बात की, मसीह मसलूब, उसकी मौत, दफन और जी उठने की बात की, जो बुनियाद तालीम की पहली बुनियाद पत्थर की तरफ ले जाता है, कलाम का दूध। मसीह के इब्तदाई असूल और वो पहला बुनियादी पत्थर मुर्दा कामों से तौबा है। गौर से सुनें। इसके साथ खुदा पर ईमान भी है। जैसा कि हमने दरियाफ्त किया कि जब अंजील एक बेईमान के सामने पेश की जाती है, उनका पहला जवाब मुर्दा कामों से तौबा करना है, लेकिन साथ ही वो निजात पाने के लिए खुदा पर या खुदा उनके मसीह पर ईमान का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने तौबा के बारे में बात की बतौर एक जिंदगी, एक तरीके के, ताकि बाप के साथ गहरी रिफ़ाक़त बरकरार रख सकें और उसका लुत्फ़ उठा सकें। हमें उसके साथ नरम दिल रखना चाहिए और जब हम चूकते हैं, हम
में जल्दी तौबा करनी चाहिए और हमें दूसरों को जल्दी माफ़ करना चाहिए और खुदा के कलाम पर जल्दी ईमान लाना चाहिए। अब हम खुदा पर ईमान की तरफ बात करेंगे। मसीह में एक मोमिन एक नज़रिए से, वो जो पहले से नए सिरे से पैदा हो चुका है, और अब हम ईमान से चाहते सीख रहे हैं, ना कि आँख से। असलियत में दूसरे करंथियों बाब 5 आयत 7 इब्रानियों 10 कहता है, रास्तबाज ईमान से जिएगा। अब तुम कितनी बार जिंदा होते हो? ठीक है, तुम जीते हो, सांस लेते हो, हफ्ते, एक साथ, दिन या 24 घंटे, और इसलिए हमें ईमान से चलना चाहिए या जीना चाहिए। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन। ईमान कोई ऐसी चीज़ नहीं कि तुम मुसीबत में हंसते हो और हथेली में से निकाल लो। ये अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में एक जिंदगी का तरीका है। इस बात को जहन में रखते हुए मैं चाहता हूँ कि तुम कलाम का वो हिस्सा देखो जिसने सालों में मुझे बरकत दी है। ये मुझ पर चीज़ें खोल देता है, दिखाता है कि तुम किसी तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए। तुम खुदा के साथ कैसे चलते हो। कलीसियों बाप 2 आयत 6 और 7 कहती है, अब इन अल्फाज पर गौर करो, जिस तरह तुम ने खुदावंद यीशु मसीह को पाया उसी तरह उसमें चलते रहो। मुझे ये दोबारा कहने दो, जिस तरह तुम खुदावंद यीशु मसीह को पाया उसी तरह उसमें चलते रहो, उसमें जड़ पकड़ते हुए और उसमें बनते हुए, ईमान में कायम जैसे कि तुम्हें सिखाया गया, शुक्रिया के साथ उसमें भरपूर होते हुए। अब वो हिस्सा जो मैं वाकई चाहता हूँ, पूरा हिस्सा बहुत ताकतवर है, लेकिन वो हिस्सा जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वो ये है, जिस तरह तुम खुदावन यीशु मसीह को पाया तो ठीक उसी तरह चलो। तुमने खुदावन यीशु मसीह को कैसे पाया? उस सवाल का जवाब रोमियो बाब 10 में मिलेगा। चलिए देखते हैं कि इंसान ने तुमने खुदावंद यीशु मसीह को पाया। रोमियो बाब 10 आयत 8 ये कहता है, लेकिन ये क्या कहता है? कलाम तुम्हारे करीब है। गौर से सुने, कलाम तुम्हारे करीब है, तुम्हारे मुंह में और तुम्हारे दिल में। ये वो ईमान का कलाम है जो हम सुनते हैं कि अगर तुम अपने मुंह से खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करो और अपने दिल में ईमान लाओ कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, तुम निजात पाओगे। क्योंकि दिल से ईमान लाया जाता है रास्तबाजी के लिए और मुंह से इकरार किया जाता है निजात के लिए। क्योंकि कलाम कहता है, जो कोई उस पर ईमान लाए शर्मिंदा नहीं होगा। क्योंकि यहूदी और यूनानी में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वही एक खुदा सब पर है, जो सब के लिए जो उसे पुकारते हैं मालदार है। क्योंकि जो कोई खुदा व ईमान से पुकारेगा निजात पाएगा। फिर वो उसे कैसे पुकारें जिस पर उन्होंने ईमान लाया, जिसके बारे में उन्होंने सुना नहीं, वो उस पर कैसे ईमान लाएं, और वास के बगैर वो कैसे सुनेंगे, और जब तक भेजे ना जाए वो कैसे वास करेंगे। और फिर वो आयत 17 में ये कहने लगता है, तो ईमान सुनने से आता है और सुनना खुदा के कलाम से। वो यहाँ क्या कह रहा है? यही तरीका है जिससे लोग निजात पाते हैं। एक वास भेजा जाता है, वो जाते हैं और अंजील सुनाते हैं, और सुनाने वाले के दिल में ईमान आता है। ईमान आता है जब वो खुदा के कलाम की तालीम सुनते हैं। वो ईमान लाते हैं क्योंकि उन्होंने सुना, और फिर वो खुदा के नाम लेकर पुकारते हैं या यीशु मसीह को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा मानते हैं, यकीन रखते हुए कि उसकी मौत उनकी मौत थी, कि वो हमारा बादल बना, कि वो दफन हुआ, कि वो हमारे रास्तबाज ठहराए जाने की वजह से जी उठा। ये तरीका है, और इसमें वो मसीह के आगे झुक जाते हैं, वो मसीह को कबूल कर रहे हैं। और फिर से कलीसियों 2:6 ये है, जिस तरह तुम खुदावंद यीशु मसीह को पाया उसी तरह उसी में चलते रहो। दूसरे अल्फाज में ईमान एक ज़रिया है। अगर तुम जानते हो कि ईमान कैसे काम करता है, या खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल करते हो, तो तुम ईमान के उसी कानून को, ईमान के उसी असूलों को अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में लागू कर सकते हो। चाहे रुल कुदूस का तोहफ़ा पाना हो, चाहे अपने जिस्म में शिफा पाना हो, या किसी दुआ का जवाब
پانا ہو۔ غور سے سنیے، شاید تمہیں حکمت یا رہنمائی چاہیے، یا پاکیزگی میں چلنا ہو، یا صرف مسیح کی برکت کی معلومات میں چلنا ہو۔ یہ سب کچھ خدا کی فضل تمہیں اور مجھے دیتا ہے، ایمان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو جب تم سمجھ لو کہ تم مسیح کو پانے کے لیے ایمان کے اسی اصولوں کو استعمال کرتے ہو، اسی طرح تم ان اسی اصولوں کا استعمال کرتے خدا کے ہر وہ وعدے پر چلنے کے لیے جو تمہیں کلام میں دیا گیا ہے۔ آمین۔ تو پھر تم نے خدا یسوع مسیح کو کیسے پایا؟ پہلا، تم نے خدا کا کلام سنا، رومیو 10:17۔ ایمان سننے سے آتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ دوسرا، تم نے مسیح کی انجیل پر دل سے ایمان لایا، رومیو 10:9 اور 11۔ تیسرا، تم نے یسوع کو خداوند مان کر اقرار کیا، نجات کے لیے اس کا نام لے کر پکارا، رومیو 10:9، 10:13۔ اسی طرح تم ایمان میں قائم ہوتے ہیں اور ہم خداوند یسوع مسیح میں بطور زندگی کے طریقے کے چلنے شروع کرتے ہیں۔ ہالے، اس میں جڑ پکڑتے ہیں، اس میں بنتے ہوئے، ایمان میں قائم، اس میں بھرپور، اس میں عمدہ ہوتے ہوئے۔ کیسے؟ شکریہ کے ساتھ۔ ہاللویہ، شکریہ۔ تو چلیے اب اسے لاگو کرتے ہیں، چلیے اسے تمہاری روز کی زندگی میں لاگو کرتے ہیں، بالکل نجات کی طرح۔ چلیے اسے نئے الفاظ میں بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ روز کی زندگی میں کیسے کام کرنا ہے۔ خدا نے ہر وعدے کے لیے بہت سارے وعدے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک امیر خزانے کا صندوق ہے، نیا عہد تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ تم اسے سیکھو، اسے جانو، اسے حاصل کرو، اس حقیقت میں چلو۔ اور جب تم ایسا کرو گے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، تم فتح چاہو گے۔ تو اگر ہم ایمان میں قائم ہونا چاہتے ہیں اور مسیح میں بطور زندگی کے طریقے کے چلنا شروع کرنا چاہتے ہیں، پہلا، زندگی کے ہر حصے کے لیے ایمان خدا کا کلام سننے سے آتا ہے، اور حصے کے لیے دوسرا، ایمان دل سے وہ مانتا ہے کہ جو خدا کہتا ہے بطور موجودہ حقیقت کے، چاہے کوئی بھی محسوس کرے یا دیکھے موجودہ حقیقت۔ یہ مت بھولو کہ تم دل سے ایمان لاتے ہو، چاہے تم کچھ بھی دیکھو، چاہے تم کچھ بھی محسوس کرو، چاہے تم سنو، تم خدا کے کلام پر ایمان لاتے ہو اور اسے موجودہ حقیقت کے طور پر پاتے ہو۔ اب یہاں تک اسے پہلے کہ تم اسے تجربہ کر چکے ہو۔ اور پھر تیسرا، ایمان مطابق اعمال اور منہ سے اس چیز کا اقرار کرنے کا ظاہر ہوتا ہے جو کوئی دل میں مانتا ہو۔ اگر تم وہ 3 چیزیں زندگی میں حاصل کرو گے، تم خدا کا وعدہ پاؤ گے۔ تم اسے پڑھتے ہو، تم اسے اپنے دل میں اتارتے ہو، تم اسے موجودہ حقیقت کے طور پر مانتے ہو، چاہے 5 جسمانی حوث ہو، کچھ بھی دکھے۔ اور تیسرا، تم اپنا ایمان ظاہر کرتے ہو، اس چیز کا اقرار کرتے ہو جو تم مانتے ہو، اور کہ تمہارے پاس وہ اب ہے، اور تم ایسا کرتے ہو جیسا وہ سچ ہے۔ ہاللویہ۔ تو چلیے یہ دیکھتے ہیں، ایمان خدا کا کلام سننے سے آتا ہے۔ یہ کلام کا میرا پسندیدہ حصہ ہے۔ جب بات آتی ہے میری خدمت کے کام کی، ہم بہت سارے معجزاتی جلسے کرتے ہیں، اور ہمیں ہزاروں لوگوں کو خدا کی قدرت سے شفا پاتے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ بہت ہزار، اصلیت میں ہزار، ایک جلسے میں، اور ایک رات ایک طاقتور انجیل کی وجہ سے ہم نے اسے آزمایا ہے۔ یہ کام کرتا ہے، لیکن اعمال باب 14:7 دیکھو، یہ اسے بہت اچھی طرح ظاہر کرتا ہے۔ ایمان سننے سے آتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ اعمال باب 14:7، اور وہ وہاں انجیل سناتے تھے۔ بات ہو رہی ہے پلوس اور برناباس کی۔ اور لسرا میں ایک آدمی تھا جو اپنے پاؤں میں قوت سے محروم تھا، اپنے نام کے پیٹ سے ننگا تھا، جس نے کبھی نہیں چلا تھا۔ اس آدمی نے پلوس کو بولتے سنا، اور پلوس نے اسے غور سے دیکھا اور اسے شفا پانے کا ایمان ہے، اونچی آواز سے کہا، سیدھا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جا۔ اور وہ آدمی کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے پاؤں
پر اچھل پڑا اور شفا پا گیا۔ ہاللویا، خدا کا جلال۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم غور کرو، یہ آدمی جنم سے لنگڑا تھا، اسے کبھی چلنے کی امید نہیں تھی۔ وہ اپنے پڑوسیوں کو، اپنی عمر کے بچوں کو چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، کھیلتے ہوئے دیکھتا تھا، اور وہی انہیں دیکھتا ہی ہوا پلا بڑا ہوا تھا، اور وہ شامل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ لنگڑا تھا، چل نہیں سکتا تھا۔ جب وہ بڑے ہو رہے تھے، کام کر رہے تھے، وہ یہ نہیں کر سکتا تھا، وہ لنگڑا تھا۔ جب وہ شادی کر رہے تھے اور گھرانے بسا رہے تھے، وہ یہ نہیں کر سکتا تھا، وہ لنگڑا تھا۔ تو وہ بس ایک مانگتا تھا، اسے کوئی امید نہیں تھی، اس کے پاؤں بالکل نہیں بڑھے تھے، بس اس کے پاؤں تھے، اس کی ٹانگیں دو لکڑیوں جیسی لگتی تھیں، دو کھمبے جن کے گرد کھال لپیٹی ہوئی۔ لیکن ایک دن پلوس اور برناباس وہاں ہے، اور کلام کیا کہتا ہے، وہ انجیل سناتے ہیں، اور جب وہ انجیل کا پیغام سنا رہے ہیں، اس کے دل میں شفا پانے کا ایمان آتا ہے، ایمان اس کے دل میں آتا ہے۔ پلوس نے وہ ایمان پہچانا، کہتا ہے اٹھ اور چل، اور وہ آدمی اٹھا اور چلتا ہے۔ لیکن اس نے ایمان اس لیے پایا کیونکہ اس نے انجیل کا پیغام سنا۔ یشوع 1:8 کہتا ہے، اس شریعت کی کتاب کو اپنے ہونٹوں پر رکھنا۔ سنا تم نے؟ اب اسے جانے مت دو، اسے اپنے ہونٹوں پر رکھو، دن رات اس پر غور کرو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کے مطابق کرو، اور پھر تم اپنی راہ کو کامیاب بناؤ گے۔ پھر تمہاری کامیابی ہوگی، پھر تم فراخی میں رہو گے، اور تمہاری کامیابی ہوگی کیسے؟ خدا کے کلام کو اپنے دل میں اتار کر اس پر غور کرتے۔ تو تم کلام پڑھ رہے ہو، اس کلام کو سنو، کلام کے بارے میں سوچ رہے ہو، کلام کو گن رہے ہو، اپنے ہونٹوں سے بول رہے ہو، اور وہ تمہارے منہ میں ہے، وہ تمہارے کان میں ہے، وہ تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ تم اسے اپنے ذہن میں ڈال رہے ہو، تم اسے اپنے دل میں ڈال رہے ہو، اور جب تم یہ کرتے ہو، ایمان تمہارے اندر طاقتور ہو جاتا ہے۔ خدا کا وعدہ، یہ تمہاری نجات کی حقیقت تمہارے نظریے سے، حالات سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تم اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ دیکھتے ہو اور اسے تجربہ کرنا شروع کرتے ہو۔ او ہاللویا، ایمان سننے سے آتا ہے، اور سننا خدا کے کلام سے۔ ایمان دل کا ہے، ذہن کا نہیں۔ ہاللویا، غور کرو، رومیو 10:10 یہ کہتا ہے، کیونکہ دل سے ایمان لایا جاتا ہے راستہ بازی کے لیے، دل سے ایمان لایا جاتا ہے راستہ بازی کے لیے۔ یسوع نے یہ کہا، مرکز 11 آیت 23، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی اس پہاڑ سے کہے دریا میں ڈال دے، اور اپنے دل میں شک نہ کرے، بلکہ یقین کرے کہ جو وہ کہتا ہے وہ ہو جائے گا۔ غور سے سنیں، وہ پائے گا جو وہ کہے گا، لیکن غور کرو، دل سے یقین کرتا ہے۔ خدا کی تعریف، آمین۔ دل تمہاری ہستی کا مرکز ہے، آمین۔ تم ایک روحانی وجود ہو، تمہارے پاس ایک نفس ہے، تم ایک جسم میں رہتے ہو۔ پہلا تسلیکیوں 5 آیت 23 تم نے 3 حصوں والی ہستی کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اب تمہارا وہ حصہ، تمہاری سب سے اندر کا حصہ، تمہاری روح ہے۔ ہاللویا، اور اس لیے اپنی روح سے تم مانتے ہو۔ ایمان انسانی روح کا پھل ہے جو خدا کے کلام سے بھاری ہوتا ہے۔ ایمان باپ کے ساتھ اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کلام میں رفاقت کا پھل ہے۔ ہاللویا، او ہاللویا، تم روحانی عالم سے اپنی روح سے رابطہ کرتے ہو، تم ذہنی اور جذباتی عالم سے اپنے آپ نفس سے رابطہ کرتے ہو، تم جسمانی عالم سے اپنے جسم سے رابطہ کرتے ہو۔ تو اگر تم خدا سے رابطہ کرنا چاہتے ہو، وہ تمہاری روح کے ذریعے ہوگا۔ دل سے ایمان لایا جاتا ہے راستہ بازی کے لیے۔ وہ جو اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ ایمان لائے، یسوع نے کہا، تم انہیں باہر کہو، اپنے دل میں شک مت کرو بلکہ یقین کرو کہ جو تم کرو گے وہ ہو جائے گا، تمہارے پاس وہ ہوگا جو تم کہو گے۔ تمہارا وہ حصہ جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے، وہ تمہاری روح ہے۔ دوسرے کرنتھی 5:17 اگر کوئی مسیح میں ہے، وہ نئی مخلوق ہے، پرانی چیزیں گزر گئیں، دیکھو سب چیزیں نئی ہو گئیں۔ تو ہماری روح بالکل نئی ہے۔ تمہارے ذہن کو خدا کے روح کے ذریعے جدید کی ضرورت ہے۔
جب تم کلام سے غذا لیتے ہو اور تمہارے جسم کو خدا کے حضور پیش کرنے کی ضرورت ہے زندہ قربانی کے طور پر، روح، نفس، جسم۔ ہاللویہ۔ خداوند کی تعریف و زبردست پیغام جو ہم نے سیکھا، ہم ابھی آپ کو ایک موقع دینے والے ہیں کہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیجیے۔ اگر آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا تو مارک آپ کے ساتھ دعا کرنے کو ہے۔ ابھی اسی وقت یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ بنائیے۔ ہاللویہ۔ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیے، اپنے آپ کو سپرد کیجیے اور میرے پیچھے کہیے، پیارے آسمانی باپ، پیارے میں آسمانی یسوع باپ، کے نام میں آپ کے پاس میں آتا ہوں۔ یسوع کے نام میں تیرے پاس میں آتی ہوں۔ جانتا ہوں میں جانتی ہوں میری نجات کی ضرورت کو، میری نجات کی اور ضرورت تیرا ہے، کلام کہتا ہے اور تیرا کلام جب کہتا اپنے ہے منہ سے اقرار کروں گا جب میں اپنے منہ سے اقرار کہ کروں گی یسوع ہی خداوند ہے، کہ یسوع ہی اور میں خداوند اپنے ہے، دل میں یقین رکھوں گا اور میں اپنے دل میں یقین کہ تو کروں مردوں گی میں سے جی اٹھا ہے، کہ تو مردوں میں سے جی اٹھا، میں بچ جاؤں گا۔ میں بچ جاؤں پیارے گی۔ باپ، پیارے باپ، میں جانتا ہوں میں جانتی ہوں یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے مرے، یسوع مسیح میرے گناہوں کے اور لیے آپ نے اس مرا، کو مردوں میں سے اٹھا کھڑا کیا، اور آپ نے مردوں میں سے اس کو وہ ابھی اٹھا کھڑا زندہ کیا، ہے، وہ بھی زندہ اپنے ہے، جسمانی جسم میں اپنے جسمانی تیرے جسم دائنے میں ہاتھ پر بیٹھا ہے، تیرے دائیں ہاتھ پر اور میں بیٹھا اس ہے، بات کا اقرار کرتا اور میں ہوں اس بات کا اقرار یسوع کرتی ہوں مسیح یسوع میرا مسیح خداوند ہے، میرا وہ خداوند میرا ہے، بچانے والا ہے۔ وہ میرا بچانے میں والا اپنے ہے۔ گناہوں سے اقرار کرتا میں ہوں، اپنے گناہوں سے میں اقرار تجھ سے کرتی معافی ہوں، مانگتا ہوں، میں تجھ سے معافی مجھے دھو مانگتی کر ہوں، پاک اور صاف کیجیے مجھے دھو کر یسوع پاک کے اور خون سے صاف جو تو نے کر، بہایا ہے۔ یسوع کے خون میں جو تیری تو نے نجات کے لیے بہایا تیرا ہے، شکر ادا کرتا میں ہوں، تیرے نجات کے لیے تیرا اب میں شکر ادا تیرا کرتی ہوں، ہوں۔ اب میں تیری ہوں۔ آمین۔ آمین۔ خدا ان کا شکر ہو۔ ہاللویہ۔ ہاللویہ۔ میرے دوست، اگر تم نے اپنے دل سے مانگا، میرے پاس تمہارے لیے اچھی خبر ہے، تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، وہ خدا کا دھو شکر ہو۔ دیے گئے ہیں، تم ایک بالکل نئے انسان ہو، اور قادر مطلق خدا تمہارا باپ ہے۔ خدا کا شکر۔ ہاللویہ۔ وہ ہاللویہ۔ کتنا اچھا ہے، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اب ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ شفا پائیں۔ ہاللویہ۔ اس کی قدرت تمہارے اندر ہے، لیکن مجھے بس کہنے دو۔ میں تمہیں ہمت دلانا چاہتا ہوں کہ جو تعلیم تم نے ابھی سنی اسے عمل میں لاؤ۔ ہر روز ایمان لانے اور اپنے منہ سے خدا کا کلام بولنے کی زندگی شروع کرو، چاہے تمہارا دل کرے یا نہ کرے۔ یہی تمہاری زندگی کا طریقہ بن جاتا ہے، اور تم اپنی زندگی میں حیران کن چیزیں خدا کا ہوتے شکر ہو۔ دیکھو گے۔ اصلیت میں تم اتنی بار بیمار نہیں پاؤ گے۔ آمین۔ تم اس کی شفا اور اس کی صحت میں مستقل حالت میں جیو گے۔ خدا کا شکر ہو۔ ہاللویہ۔ کیونکہ اس کا ہاللویہ۔ کلام سچ ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ تم ایسے جیو۔ مجھے آج شفا چاہیے، اور پھر تم شفا پاتے ہو، اور پھر اگلی بار تم پھر بیمار ہو جاتے ہو، پھر شفا پاتے ہو، پھر اگلی بار پھر ہفتے نہیں، پھر، اور ایسے چلتی رہتا ہے۔ تم ایمان اور شفا کی زندگی گزار سکتے ہو۔ مستقل زندگی تمہارے اندر بہہ رہی خدا ہے۔ کا شکر ہو۔ خدا کی قدرت تمہاری زندگی میں کام کر رہی ہے، تو بس سوچنے کے لیے کچھ یہاں تمہارے لیے۔ لیکن ابھی اپنے ہاتھ و جسم کے حصے پر رکھو جو بیمار ہے۔ پیارے خداوند، میں تیرے معجزاتی اختیار کا شکر گزار ہوں۔ میں تیرے شکر گزار ہوں کہ وہ اب تیرے لوگوں میں بہہ رہی ہے۔ یسوع کے نام میں ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ معجزاتی شفا پاتے ہیں۔ ہاں، وہ جو خدا کا لوگ شکر آپریشن ہو۔ کی ضرورت رکھتے ہیں، ہاللویہ۔ میں تیرا شکر گزار ہوں، وہ ان آپریشن کو کینسل کر سکیں گے، کیونکہ وہ یسوع کے نام میں سے قدرت شفا پا چکے ہیں۔ ہم تیرا شکر گزار ہیں خدایا۔ تمام درد جاتا ہے، رسولیاں جاتی ہیں، گلٹیاں ہاللویہ۔ جاتی ہیں، آنکھ کی روشنی شفا پاتی ہے، لوگوں کا سانس بہتر ہوتا ہے۔ ہم بس یسوع کے نام میں تیرا شکر گزار ہیں، تیرے معجزات کے ہاں، لیے۔ معجزوں پر معجزہ ہاللویہ۔ یسوع کے نام میں، کیونکہ تو اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ ہم تیرے ان کے لیے رحم اور فضل کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاللویہ۔ آمین۔ 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 اگر آپ نے یسوع کو اپنی زندگی میں نجات دہندہ قبول کیا ہے، یا آپ محسوس کریں کہ آپ نے خدا کے معجزہ کو اپنی زندگی میں لیا ہے، تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کیجیے اور کسی کو بتائیے کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں اور اگلی دفعہ ملتے ہیں۔ Hello, friends. We are very thrilled to offer this book that's now available that I've written. It's been a book that's been in my heart for many years now. It's called A Strong Foundation in Christ, Living a Purposeful and Successful Life from Now into Eternity. It covers in detail the 6 foundational doctrines of our Lord Jesus Christ that's listed in Hebrews chapter 6. Repentance from dead works, faith toward God, the doctrine of baptisms, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. But we go into detail
about each doctrine. It will prove to be a blessing in your life if you read it and really put it into practice. It has more than 400 pages, but it is fast, easy reading. Unless you look up all the verses, it can be a book where you just want to read as you're laying in bed, or if you want to sit down at a desk and really study it, it will prove to be a blessing to you so that you can have a strong foundation under your feet in your walk with God. Buy the book today. When you partner with Global Impact Ministries, you are sowing into miracle festivals and pastors' conferences, resulting in multitudes being saved and healed, churches planted, and revival. You're sowing into the liberation of enslaved, persecuted Christians in the brick kilns of Asia. You're sowing into this broadcast, which is aired around the world, seeing many saved, healed, and encouraged, and so much more. Become a partner and sow your best seed today.